ایک صاحب نے تقریر کے دوران کہا، ان سے پوچھا گیا کہ پوسٹ مارٹم کے لیے یا طبی علاج کے لیے، میڈیکل سائنس کے لیے جو مردوں کی چیر پھاڑ کی جاتی ہے، پوسٹ مارٹم کے لیے مردوں کی چیر پھاڑ میں تو علماء کا اختلاف ہے، کس حد تک جائز ہے کس حد تک ناجائز ہے، اس میں تو دو رائے ہیں. بہت سے علماء، دارالعلوم کرنگی کے علماء کہتے ہیں کہ اگر پوسٹ مارٹم بہت زیادہ میت کو بگاڑ نہ دیا جائے، اتنے محدود پیمانے پر ہو اور اس سے قاتل کا پتہ چلانا ممکن ہو تو پھر جائز ہے. یہ دارالعلوم کرنگی کے علماء کا فتویٰ ہے. اس لیے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ علماء پوسٹ مارٹم کو بالکل حرام سمجھتے ہیں. یہ لوگ الزام بھی علماء پہ خود ہی لگاتے ہیں کلپ بنا کے، اور پھر طنز بھی خود ہی. ان کو بیچاروں کو یہ تک نہیں پتا کہ علماء کی اس بارے میں رائے ہے کیا. پوسٹ مارٹم کے ذریعے اگر قاتل کا پتہ چلانا ممکن ہے اور پوسٹ مارٹم میں میت کی ایسی کی تیسی نہیں ہو رہی تو بہت سے علماء اس کی گنجائش دیتے ہیں، لیکن فوری طور پر اسی ٹائم پہ کر لیا جائے. اور میڈیکل سائنس کا علم سیکھنے کے لیے مردوں کی چیر پھاڑ کی علماء اجازت بولو بھائی نہیں. اس لیے کہ کسی کو لوگ کہتے ہیں بھائی جان بچانے کے لیے تو سب کچھ ٹھیک ہے، بندہ بھی مار سکتے ہو اپنی جان بچانے کے لیے. یاد رکھو علماء یہ کہتے ہیں کہ جان بچانے کے لیے تو قتل کرنا بھی جائز ہے، سور کھانا بھی جائز ہے. جان بچانے کا طریقہ سیکھنے کے لیے یہ چیزیں جائز. میڈیکل سائنس میں جب ہم علم حاصل کر رہے ہوتے ہیں تو جان بچا نہیں رہے ہوتے، بچانے کے طریقے سیکھ رہے ہوتے ہیں. سیکھنے کے لیے نہیں کہ آپ سور بھی کھا لیں اور کہ بھئی دیکھو اگر میں جنگل میں بھوکا رہ گیا کسی دن تو تھوڑی سی سور کی پریکٹس ہونی چاہیے تاکہ ایک اچانک ہی آ جائے گا تو میں تو سور کھایا نہیں جائے گا. اس کی اجازت تھوڑی ہوگی، ایسے تو دروازہ کھل جائے گا. عملی طور پر کسی کی جان بچانا ایک الگ چیز ہے، اور میڈیکل سائنس میں علم حاصل کرنے کے لیے جان بچانے کا طریقہ سیکھا جا رہا ہے، بچائی نہیں جا رہی. اس میں آپ کو حرام کی اجازت، کیونکہ اسلام کی ایک باؤنڈری ہے، لیکن موصوف نے کھلے عام فتویٰ دیا. اور پھر بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ چونکہ لاوارث لاشوں کے ساتھ کیا جاتا ہے اس لیے جائز ہے. اسلام میں کوئی بھی لاش لاوارث. ایک صاحب میرے سے بحث کرنے لگے یہ مولویوں نے دین کو مشکل میں، ہم کیسے ترقی کریں گے اگر ہم مردوں پہ چیر پھاڑ نہیں کریں گے. میں نے کہا انسان کی جو باڈی ہے نا بالکل اس جیسا تو کوئی جانور نہیں ہے، لیکن اس باڈی کے جو مختلف فنکشن ہیں، مختلف پارٹس ہیں، وہ پارٹس آپ کو مختلف جانوروں میں، جیسے نظام ہاضمہ مینڈک کا بالکل انسان جیسا ہے، ٹھیک ہے نا، تو نظام ہاضمہ سمجھنے کے لیے مینڈک کا، یا اور بہت سے جانور ہیں جن کو آپریشن کیا جا سکتا ہے. کڈنی کا مطالعہ کرنے کے لیے دوسرے بہت سے ایسے جانور ہوں گے جن کی، کیونکہ حدیث میں آتا ہے ما انزل اللہ من داء الا انزل له شفاء، ہر بیماری کا اللہ نے علاج پیدا کیا. یہ جانور تو ہمارے لیے پیدا کیے ہیں. کتنی میڈیکل سائنس میں دوائیں ایسی ہیں جو جانوروں کے عمل کو دیکھ کر ایجاد کی گئی ہیں کہ اس بیماری میں جانور کیا کرتا ہے. ریچھ کو میں نے خود ڈاکومنٹری دیکھی، ریچھ کے پیٹ میں درد ہے، وہ گیا جا کے ایک جڑی بوٹی نکال کے کھانے لگا. ڈاکٹر کھڑا ہے ڈاکومنٹری بنا رہا ہے، اس نے کہا کہ جب یہ جڑی بوٹی اس نے کھائی ہے اس سے ڈاکٹروں کو پتا چلا کہ پیٹ کے درد میں اس جڑی بوٹی میں اللہ نے کیا رکھا ہے، شفا. بہت سی دوائیں ایسی ہیں. تو چونکہ گورے تو کسی مذہب کو مانتے نہیں ہیں نا، وہ تو آزاد ہیں، وہ کہہ رہے کوئی بات نہیں، وسیم کو لے آوے، سلیم کی لاش کو لے آپ، گردے پھاڑے چانپے. وہ مائیکل جیکسن کو پتہ نہیں کتنے ہفتے اس کا پورا قیمہ بنا کے دفن کیا اس کو، اس کے دماغ کے 4 پیس کیے ہوئے. وہ تو کسی چیز کے پابند نہیں ہے. ہمیں تو میت کی بھی تعظیم کا حکم ہے، اور جب جانوروں سے یہ کام ہو سکتا ہے تو میت کو کیوں بھیٹ چڑھاؤ. اور پھر بھی اگر آپ کہتے ہیں کہ میت کو بھیٹ چڑھا سکتے ہیں، پھر آپ اپنی والدہ کا جنازہ جا کے ہسپتال میں پیش کریں، کیونکہ لاوارث لاشیں اسلام میں لاوارث. اگر کوئی بوڑھا مرتا ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، تو جو بھی اس لاش کو دیکھے گا شریعت میں وہی اس کے بیٹے کا قائم مقام. وہ اس کو ایسے عزت احترام کے ساتھ دفن کرے گا جیسے یہ اس کا باپ ہے. اسلام میں لاوارث لاش کوئی بھی نہیں ہوتی، سب قابل احترام ہے. تو کافر لاش کے احترام کا حکم ہے، مسلمان کو کیسے آپ وہ کر سکتے ہیں. تو جو بھی یہ بات کرے نا ڈاکٹر صاحب، اس پہ بقراتیاں اور افلاطونیاں پیش کرے، نہیں ایکچولی ہمیں میڈیکل سائنس میں ایکچولی تر مسلمان پیچھے رہ جائیں گے، تو ان سے کہیں ٹھیک ہے آپ اپنے ابا کو چیر پھاڑ کے لیے جیسے ہی ابا کا انتقال ہو فوراً ہاسپٹل بھجوا دیں، اور چھری چاپڑ لے کے کیا ہو جائیں، ابا کے پیس بنائیں، لٹکائیں. جیسے قصائیوں نے گوشت کو لٹکایا ہوا تھا، یہ پھیپڑے ابا کے، ان کو سمجھو پھیپڑے کیسے ہوتے ہیں. جیسے آپ کے لیے
میں نے کہا نا کہ آپ اپنی ماں کی لاش دیں، ایک دم آپ جوش میں آ جاؤ گے. تو یاد رکھو کوئی بھی عورت دنیا سے جاتی ہے وہ بھی کسی کی ماں ہے، اگر نہیں ہے تو وہ سب کی ماں ہے، وہ سب کی بہن ہے، وہ سب کی بیٹی ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ تو اس لیے جو نئی نئی فلمیں مارکیٹ میں آ رہی ہیں میرے بھائی، یہ ان کے پاس دلیل بھی. ایک صاحب نے یہ بھی دلیل دی کہ قرآن تو قصاص کی ترغیب دیتا ہے، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. جان بچانے کے لیے اسلام جب اس کی اجازت دے رہا ہے کہ دوسرے کی گردن اڑا دو، تو جان بچانے کے لیے میت کی چیر پھاڑ کی اجازت کیوں نہیں ہوگی؟ پہلی بات تو یہ کہ اسلام نے وہ کہہ رہے اس کی ترغیب دے رہا ہے کہ گردن اڑا دو. اسلام نے قصاص کی ترغیب بولو بھائی نہیں دیا. لوگ آیت نمبر دیکھتے ہیں کہ بھائی آیت نمبر زبردست. اسلام میں اصل یہ ہے کہ معاف کیا جائے، قاتل سے قصاص نہ لیا جائے. تبھی جہاں یہ آتا ہے نا تمہارے لیے قصاص میں حیات ہے، یہ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ نظام یہ ہونا چاہیے کہ اجازت ہونی چاہیے قتل کی. ترغیب اس کی ہے کہ معاف کر دو. فمن عفی لہ من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان. فرمایا جس قاتل کو مقتول کے ورثہ کی طرف سے معاف کر دیا جائے تو دیت لینے میں احسان سے کام لو. تو مقتول کے ورثہ کا لفظ اللہ نے استعمال نہیں کیا بلکہ اس کو بھائی کہا ہے کہ جس قاتل کو اپنے مقتول وارث کے بھائیوں کی طرف سے اجازت مل جائے حالانکہ وہ اس کے بھائی نہیں ہوتے. اس میں اللہ نے بتا دیا کہ دینی بھائی ہیں، تھوڑا رعایت کر لو. اگرچہ اس قاتل نے تمہارے بھائی کو، باپ کو، بیوی کو، بیٹے کو قتل کر دیا، اب اس کو سزا ملنی چاہیے، ہم اجازت دے رہے ہیں گردن اڑوا دو اس کی، لیکن ہے تمہارا دینی بولو بھائی انسانیت کے رشتے سے، بلکہ اس میں ذمی بھی داخل ہے، غیر مسلم بھی داخل ہے. قرآن کہہ رہے اپنے بھائی کو کیا کرو، انسانیت میں تمہارا کیا ہی ہے. اگرچہ اس نے قتل کر کے جرم کیا لیکن اس جرم کی سزا دیت کی شکل میں، پیسے لے لو، کیونکہ تمہارا نقصان ہوا اس کی تلافی پیسوں سے کر لو، کیونکہ وہ مقتول تو اب زندہ بولو نا بھائی، اور مقتول خود قیامت میں انتقام لے لے گا. تم نے کیا کرنا ہے، تمہارا دینی بھائی ہے یا انسانیت میں تمہارا کیا ہے رشتہ ہے، انسانیت کے لحاظ سے تمہارا. تو قرآن قصاص کی ترغیب نہیں دیتا، قرآن کس کی ترغیب دیتا ہے؟ معاف کرنے کی. یہی وجہ ہے کہ جہاں بھی سعودی عرب میں یا کہیں بھی جہاں قصاص کا قانون ہے، مقتول کے ورثہ کو آخر دم تک کوشش کی جاتی ہے معافی پر اکسانے کی، اور یہ حکومتی سطح پہ کام کیا جاتا ہے. کئی بار ایسا سعودی عرب میں ہوا ہے کہ وہ تلوار لے کے جلاد کھڑا ہے معاف کرنے کے لیے، گردن اڑانے کے لیے، اور حکومتی اہلکار اور جا کے قاتل کے اولیاء اس کو سمجھا رہے ہوتے ہیں بھائی چھوڑ دے. علماء جاتے ہیں باقاعدہ اس کو معاف کرنے کی ترغیب پر کیا کرتے ہیں؟ بیان. کیونکہ قرآن کس کی ترغیب دے رہا ہے؟ معاف کر.